آج کا ٹاپک شاید بہت سے لوگوں کے لیے بولڈ ہو اور بہت سے لوگوں کے ملا جو ہے وہ جاگ جائیں اور فتوے جاری کرنے لگیں اور آپ کمنٹس پاس کرنے لگیں. یہ کام آپ کا ہے، آپ ضرور کیجیے. یہ بات میں آپ پہ چھوڑے چلی جاتی ہوں. لیکن آج میں بات کرنے والی ہوں اس مسئلے کے بارے میں جو ہم لوگ جو ہیں وہ اکثر اس ٹاپک پہ بات کرنا جو ہے بہت زیادہ باعث شرمندگی سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ایک جائز رشتہ جو ہے وہ باعث شرمندگی کیسے ہو سکتا ہے جب پوری کائنات کا نظام ہی، پروڈکشن ہی ایک ایسے عمل پر ہے جو کہ اللہ پاک نے حلال کیا ہے. اگر اس عمل میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اس کے لیے ڈاکٹرز ہیں، اس کے لیے جو ہیں وہ ماہرین ہیں، اور اس بارے میں بات کرنا کیسے باعث شرمندگی ہو سکتا ہے، کیسے برا ہو سکتا ہے، کیسے آپ جو ہیں وہ برے کمنٹس کر سکتے ہیں. ہے یہ ہمارا معاشرہ جو ہے اچھی بات میں بھی بری بات نکال دیتا ہے. یہ آپ کا کام ہے، آپ ضرور کریں. وش یو آل دا بیسٹ. اب بات کرتے ہیں مسئلہ ہے کیا. میرے پاس یہ جو کلینک میں پیشنٹس ہیں، ان کی ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں سے، اور ڈاٹا بھی یہ بتاتا ہے، ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ میل کی سیکشول ہیلتھ کے بارے میں بہت سی بات کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی فیمیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے. جب فیمیل بات کرنے لگے تو آپ لوگ جو ہے وہ بات کرنے نہیں دیتے ہیں. اس کو حیا کے جو ہے وہ کا تقاضا نہیں سمجھتے ہیں. عورت کے معاملات کے بارے میں مرد بات کرے تو بڑا اچھا ہے، لیکن عورت بات کرے تو یہ جو ہے وہ حیا سے گری ہوئی بات ہے. یہ 2 سٹینڈرڈ، ڈبل سٹینڈرڈ مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں. آج جو ہے معاملہ ہے فیمیل کی سیکشول ہیلتھ کے بارے میں. بہت سے گھر، بہت سے جوڑے اس بات کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ لیک آف نالج ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی ہے. ماں باپ آپ کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا نہیں بتاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ چائلڈ مولیسٹیشن کے کیسز سامنے آتے ہیں. پھر جب بڑے ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے اس کی ہارمونل چینج کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں. اس کی وجہ سے غلط ڈیسیژنز آپ کے بچے جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے، شادی کے مرحلے کے بارے میں بھی گائیڈ نہیں کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ کیسز آتے ہیں. جی میں بات کر رہی ہوں ویجائنسمس کے بارے میں. اگر آپ کا پارٹنر، آپ کی فیمیل پارٹنر، کیونکہ یہ معاملہ صرف فیمیلز کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ویجائنسمس ایک ایسا سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو کہ فیمیلز کے ساتھ ریلیٹ ہے، صرف اور صرف فیمیل کو ہی ڈائگنوز ہوتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کے پارٹنر کو جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے میں جو ہے وہ پرابلمز ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ ایک اسٹریسفل ایونٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہوئے بھی پرفارم نہیں کر پاتی ہے. اب اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ لوگ کردار کشی کرنے لگتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرنے لگتے ہیں، یا پھر طلاق کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں. پورے خاندان کو بٹھا کے یہ معاملہ ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے پیرنٹس کو بلا کے جو ہے وہ رسوا کیا جاتا ہے. یہ سراسر جہالت ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. اس کے ریزنز بہت ہو سکتے ہیں. آپ کا چائلڈہڈ ٹراما ہو سکتا ہے، لیک آف نالج ہو سکتا ہے، آپ کی ارلی ایج کی انفارمیشن کی وجہ سے اسٹگما بلڈنگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اس معاملے کے لیے جو ہے وہ کنسرن بندے کے پاس جانا ہے جو کہ کلینکل سائیکولوجسٹ اور سیکسولوجسٹ ہو سکتا ہے. آپ ان سے رابطہ کریں، اپنے معاملات کو ان تک پہنچائیں، اور پھر آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ ہوتا کیا ہے. اس میں CBT کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی ہوتی ہے. اس میں آپ کو کیگل ایکسرسائزز سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے ڈائلیٹر تھیراپی کی جاتی ہے، اور کچھ تھیراپسٹ جو ہے اس میں آئل اور اروما تھیراپی کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد ایسا کوئی کیس نظر آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے کی بجائے یا اس پہ تنقید کرنے کی بجائے اسے یہ ویڈیو دکھائیں اور اس کو گائیڈ کریں کہ آپ کے مسئلے کا حل کیور موجود ہے. شادیاں مذاق نہیں ہیں، ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، مسئلوں کا حل ہوتا ہے، اور یہ ایک بیماری ہے. بیماری کا علاج کروانا آپ پر فرض ہے.